جن بھوت اور تمام قصے، اس کے علاوہ کوئی ایسی زندہ کرامت دکھا سکتے ہیں جو لوگوں کو قائل کرنے کے قابل ہو؟ دکھائیں. یہ وہ چھری کے جسم سے باہر آ رہی ہے. ابھی بھی کچھ رہ گیا یا ابھی باہر بس ابھی ختم ہو گئی. یہ دو یہ کیلیں تھی اور 3 چھریاں تھی. میں تو یہ آپ کو کہتا تھا کہ ہم ایک کمرے میں نہ کرتے. میرا دل یہ کہتا تھا کھلے میدان میں کرتے. ہزاروں لوگ آتے. کوئی لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ آئے, کوئی 2 مرتبہ آئے, کوئی 5 مرتبہ آئے, کوئی 3 مرتبہ آئے, کوئی لگاتار آتے رہے. ان سے پوچھ لیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, یہ بات غلط ہے کہ اس کو دلوں کے حال معلوم ہو جاتے ہیں, اس کو پس پردہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. مثلاً کہ آپ کو وہ باتیں پتہ لگ جاتی ہیں جو میں سوچ رہا ہوں, یہ سوچ رہے ہیں, ہمارے ذہن میں دل میں جو چل رہا ہے. سب چیزیں ایسے ہو جاتی ہیں کہ کرونا میں پیر صاحب نے ایک ہی پھونک مار کے سارے مریضوں کو ٹھیک کیوں نہیں کر دیا؟ کرونا کو کیوں نہیں بھگا دیا پاکستان سے؟ سلامتی ہے خواتین و حضرات. اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد آخر میں کنکلوژن آپ کو دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ ویڈیو ایک انکشاف نہیں ہے بلکہ ایک جستجو ہے. ہم نے پیر حق خطیب حسین بادشاہ کے حوالے سے بہت سن رکھا تھا. آپ نے اور میں نے بہت ساری سوشل میڈیا پہ گھومتی ہوئی ویڈیوز, ریلز, پوسٹنگز ان کے حوالے سے سن رکھی تھیں. یہی اضطراب مجھے ان کے پاس لے کر آیا ہے. اس ویڈیو میں میں نے میٹھے پیارے انداز سے, جیسے میرا اسلوب ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے, ان سے پوچھنا چاہا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آئی ہیں اور میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم نے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں, میں اس کی سچائی سے انکار نہیں کر سکتا, اور مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. لہٰذا میں اس سے بھی قطع نظر کہ آپ کیا کہیں گے, ایک بڑا اصولی فیصلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شاید 99% وہ لوگ جو اس ویڈیو کے اندر موجود چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے, انہوں نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور ان کے پاس آئے بھی نہیں ہے, ملے بھی نہیں ہیں, تو ان کا فیڈ بیک ویلیوبل نہیں ہوگا. مگر ان کا فیڈ بیک ویلیوبل بنانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ایک چیلنج بنا کے رکھا جائے. کوئی چیز جو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبری ہے, یا یہاں پہ کچھ ہوا ہے, یا یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے, اس کو آپ مجھے ہائی لائٹ کر کے دیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ ان سے بات کی ہے کہ ویڈیو کے آخر میں بھی ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے پاس ان لوگوں کو لے جائیں گے کہ جو اس حوالے سے اپنی رائے رکھتے ہیں, مگر سالڈ ریزنز رکھتے ہیں آرگومنٹ کے, اور وہ انکشافات کرتے ہیں. لہٰذا اس ویڈیو کو بہت باریکی سے آپ نے دیکھنا ہے, اور میں اس کے آخر میں آپ سے اپنا ایک نچوڑ رکھوں گا. بیچ میں ایک خاص بات میں نے آپ کو بتانی ہے کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں, ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں, اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے, نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لامحدود محبوب رب الودود, راحت اللہ شکین, مراد المشتاقین, حضرت محمد مصطفیٰ, آپ کی آل پاک, آپ کے جانثار انصار اور اصحاب. زمن آپ دیکھ رہے ہیں مائی اور مولانا. آج یہ خاص پروگرام ہے اور انتہائی خاص پروگرام ہے کیونکہ ہم گزشتہ ایک سلسلے, ایک عرصے سے اولیاء اللہ کی عظمت اور ان کی ولایت کے دفاع کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. ظاہر مختلف لوگ مختلف آراء کا اظہار کرتے ہیں, مگر ہم ان کو پرانی کتابوں سے دکھائیں یا روایتوں سے دکھائیں یا واقعات سے سنائیں. ہم نے سوچا کہ ہم اس کو زندہ کچھ مثالیں دکھاتے ہیں اور پھر ہم بھی اپنے انکشافات ان کے سامنے رکھتے ہیں. کچھ چیزیں شاید ہمیں سمجھ میں نہ آئے, وہ پوچھ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ صرف ایک بات ہو اور کہانیاں ہی ہو سکتا ہے کہ زندگانیاں ہی ہوں اور ہم ان سے غافل ہوں. اس سلسلے میں ہمیں پورے پاکستان میں ظاہر بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے تھے, مگر جو سب سے معتبر شخصیت نظر آئی کہ جس نے دعویٰ یہ کر رکھا ہے کہ آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں, زندہ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں, اور ختم نبوت کے حوالے سے جو سلسلہ, جو اقدامات, جو جرت, جو مظاہرہ شخصیت نے فرمایا, اس سے ہمارا اور اعتماد بڑھا کہ ہم یہاں پر کلر سیدہ آئیں اور خطیب دوران جناب پیر حق خطیب حسین بادشاہ سرکار کے پاس آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت شکر ہے, حضور کی مہربانی ہے. ماشاءاللہ, ہم نے بہت سنا ہے آپ کے بارے میں اور کچھ ویڈیوز میں دیکھا بھی ہے. طلب تو یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھیں اس خوبصورت سے نظارے کو. مگر ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گا میں, یہ کرامات کا سلسلہ کسی کی دعا سے ملتا ہے, خاص نظر کرم ہوتا ہے, یا ہر انسان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ سب سے پہلے تو کرامات اللہ کا کرم ہے,
اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے میں جس پر چاہوں اپنا فضل کرتا ہوں، لیکن یہ جو سلسلہ ہے ہمارے باپ دادا سے ایک نسل سے پورا ایک شجرہ ہے، مثال کے طور پر وہ شجرہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ کسی مریض کو، بیمار کو اللہ کا قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں تو اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے، کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ، ان سب سے بڑی وجہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کے کرم سے یہ ختم نبوت کی جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان سے، اس کے کرم سے ہی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہے۔ اور میں نے پوری دنیا میں، ورلڈ میں کہیں بھی گیا ہوں، پہلے میں نے حضور کی ختم نبوت کی بات کی، باقی دم اور دعا کی بات نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو ہے، یہ سب نے دیکھا بھی ہے۔ اچھا، اب بہت سے لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈرامہ ہے، فیک ہے سب، لیکن آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ برقرار رہتی ہے، مسکراہٹ کا کیا راز ہے اور اس کے بعد آپ کے حوصلے پست نہیں ہوتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات کی حدیث مبارک ہے کہ مومن میں ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جھوٹوں اور سچوں کا چہرہ دور سے نظر آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اب مثال کے طور پر کتنا بھی بندہ سورج کو انگلی کے سامنے چھپائے نا تو سورج اپنی چمک دمک سے چلتا ہی رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو چیزیں آپ کرتے ہیں، تمام قسم کے امراض، بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کو ہائی لیول کا مرض ہوتا ہے، ڈاکٹر جواب دیتے ہیں، وہ آپ کا جو طریقہ کار ہے دم درود کا، اس سے وہ شفا پا جاتے ہیں، تو یہ آپ شفا دے رہے ہوتے ہیں یا اللہ شفا دے رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، میرا پہلا پیغام یہی ہوتا ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، رب کے سے علاوہ کوئی کسی بندے کے اندر طاقت نہیں ہے، جو بھی طاقت ہے میرے خدا کی ہے اور وہ صدقہ مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ زمانہ ہو گیا آپ نے نیند نہیں کی، آپ سوئے نہیں ہیں۔ میں اس کی آپ کو یہ میرے ساتھ کے یہ مسجد میں میرا نماز پڑھی ہوگی، ہماری کتنی خوبصورت مسجد ہے، میں نے تقریباً گزشتہ جس دن ہوئی سنبھالا ہے میں نے عشاء کے وضو میں ساری فجر کی نماز پڑھی۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ رات میں سوئے نہیں ہیں؟ رات میں نہیں سوئے، ایک رات۔ دیکھیں، وہ بھی کوئی اتنی ضمانت نہیں ہے، لیکن میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن رات کوئی ایسی شب نہیں ہے جس شب کو میں سویا ہوں۔ آپ دیکھیں، مثال کے طور پر معمولی سے ایک چوکیدار ہوتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے کسی بنگلے کی، کسی فیکٹری کی، کسی بھی بزنس کی پوائنٹ کی کرتا ہے تو وہ پوری رات جاگتا ہے۔ تو جس رب نے مخلوق خدا کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ بندہ پھر کیسے سو سکتا ہے؟ میں تو مخلوق خدا کی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، ابھی بھی ہزاروں لوگ موجود ہیں، اور یہ ہزاروں لوگ اسی طرح یہاں، اسی طرح مرکزی بڑے لاڑا شیف ہے، وہاں ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو شفا کا سلسلہ ہے یہ تمام امراض کا ہے، مریضوں کے لیے ہے، کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو لوگوں نے بھی آپ کو جانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے؟ دیکھیں، شفا مثال میں نے آپ کو بتایا نا، میرے پاس کمیونسٹ بھی آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن، اللہ کہتا ہے کہ اگر اسے میں پہاڑوں پہ نازل کرتا ہوں وہ بھی پاش پاش ہو کے کرتا لو انزلنا، صحیح ہے، بہترین۔ وہ تو پہاڑ تو بے جان ہے نا، انہیں پتھر تو بے جان ہے، لیکن اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ لیکن کوئی سینے میں چھپانے والا ہو، اس کے اندر نہ لالچ ہو، نہ دنیا داری ہو، نہ سیاست ہو، نہ کوئی اس کو شہرت حاصل چاہیے، فقط اسے خدا اور خدا کے رسول کی بات کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے بڑے بڑے قسم کے، اب مجھے نہیں معلوم، میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، کبھی کیلے نکال رہے ہیں، کبھی بلٹس نکال رہے ہیں، کبھی کارتوس نکال رہے ہیں، خود آپ پہ اگر کوئی اثرات کر دے اس کا خوف نہیں ہوتا؟ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، مثال کے طور پر ہر سلسلے کے پیچھے ایک سلسلہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جنہیں یقیناً ہمیں دعا دے کے نا میدان جنگ میں بھیجا ہوگا نا، وہ بڑے ہوں گے، تو جب ہم بڑوں کی طرف نظر کرتے ہیں تو اگر ہم پہ کوئی ہوتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے تو مدینے کا تاجدار ہیں، میرے مرشد حضور غوث پاک ہے، اور میرے پیر مرشد بڑے سرکار ہیں، میرے والد گرامی۔ کیونکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں، ظاہر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور کریم جانے دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی کچھ اثرات نمایاں ہوئے۔ جادو برحق ہے، دنیا کے ہر شخص پہ جادو ہو سکتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا بندہ بچ سکتا ہے۔ میں یقین کیجئے، میں دنیا بھر میں گیا ہوں، میں نے دنیا کے سارے مذاہب رکھنے والے لوگوں کو دیکھا، جادو اور جنات ہر بندے کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ کسی کے نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کا قرآن میں توڑ بھی بتایا ہوا ہے۔ اچھا، کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے جنات دیکھے؟ میں کہتا ہوں، میں نے کام یہی کرتا ہوں۔ وہ انسانوں کی طرح ہیں یا الگ مخلوق؟ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، ایک بندے کی عام آنکھ ہے، عام آنکھ ہے، عام آنکھ سے وہ اتنا دیکھ سکتا ہے نا جتنی اس کی دوری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے باہر۔ صحیح، ایک ٹیلیسکوپ لگا لیں، دوربین لگا بہت لیں آگے دیکھ، تو آپ دنیا کے کسی آخری کونے پہ جا سکتے ہیں۔ بائن اسی طرح یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، ہر بندے کو نہیں عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ جو بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جو بندہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے نا، تو مثال کے اس کے لیے دیکھیں، آج دن تک آپ نے کوئی یہ نہیں پتا ہوگا
دیکھیں لوگ جنات کے لیے کرتے ہیں, کوئی ہاتھ کو دباتا ہے, کوئی ڈنڈے, کوئی دنیا, کوئی مرچیں, کوئی مختلف طریقے کرتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ انسانیت کو اذیت دیتے ہیں, بندوں کو اذیت دیتے ہیں, وہ جنات کو نہیں دیتے. لیکن میرے سامنے ایک بندہ چڑھتا ہے, اسے ایک پھونک مارتا ہوں, جنات ہوں جادو, وہ سامنے ختم ہو جاتا ہے. اس پھونک میں ایسا کیا اثر ہے؟ لوگ حیران ہیں اس بات پہ کہ آپ جو ایک آپ کا خاص انداز ہے, اس پھونک سے واقعی اثر ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر اس پھونک یہ عطا ہے نا ہمارے, دیکھیں مثال کے طور پر لوگ آپ دیکھیں آم کے درخت سے ہمیشہ آم ہی اترا کرتے ہیں, کریلے کی بیل پہ اگر آم لگائے نا تو وہ کبھی نہیں آم نکلتے. بائن یہ ہمارے باپ دادا سے ہمیں یہ عطا ہے, ہماری نسل میں. ہم نے بزنس نہیں کیا ہوا, میں ایک بڑی کھلی بات کر رہا ہوں کہ ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے, ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے, ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے, ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے. ہم فیملی کے 3 بھائی ہیں, اور میرے دوسرے جو دونوں بھائی ہیں وہ دنیا دار ہیں, وہ اپنے کام کاروبار کرتے ہیں. لیکن یہ مجھے اپنے باپ کی طرف سے, بڑے سرکار کی طرف سے عطا ہے. میں نے مثال کا, ہم نے بادشاہوں کو چھوڑا, ہم نے شیخ محمد دبئی میں بادشاہوں کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر کھڑے. اچھا, پوچھنے والے چونکہ ظاہر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور تمام لوگ ہیں دنیا بھر کے, وہی سوال پوچھیں گے کہ آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور آپ کے دیگر برادران جو ہیں وہ دنیاوی کاروبار کرتے ہیں, مگر اتنا سارا سرمایہ, آپ کا پہننا اوڑھنا, یہ سب اتنا عالی شان کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو میں نے بتایا میرے دوسرے بھائی ہیں, میرے فیملی ٹرمز ایسے ہیں, میرے کافی سارے ایسے ذرائع ہیں جو حلال کی آمدنی سے ہم کرتے ہیں. اور میں آج یقیناً کہہ رہا ہوں کہ آج دن تک جو یہ سارا کچھ آپ نے سیٹ اپ دیکھا ہوگا نا, اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میری ڈسٹریبیوٹ ہے, میں نے کسی سے لیا کوئی نہیں ہے. کیونکہ جب بندہ کسی کو, میری بات یہ کسی کو برا لگے, جب یہ دنیا داروں کے کھانے کھا جاتے ہیں نا تو پھر وہ سانسوں میں شفا نہیں رہتی. حقیقت ہے, یہ تو ہے. یہ جب مثال کا تو نا لقمہ کسی کے غیر کے سامنے سے ہاتھ پھیلا کے کھایا جاتا ہے نا, دیکھیں وہی لقمہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے جو رزق حلال ہوتا ہے, اور ہمیں باپ دادا نے رزق حلال کما کے سکھایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ حقیقت ہے. ظاہر جو انسان کھاتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. بس آپ دیکھیں نا, آپ کھائیں گے, ابھی موسم سرما ہے نا, ٹھنڈی ہے, آپ سوپ پیئیں گے, فش کھائیں گے, اس کا اثر ہوگا. اسی میں آپ جوس پی لیں گے تو آپ کا گلا خراب ہو جائے گا. بائن اسی طرح اثرات ہیں, جب حلال کی رزق منہ میں آتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے, شفا ہوتی ہے. اچھا, ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے خلقت آپ کے سامنے ہوتی ہے مگر آپ کی نگاہیں کسی اور طرف ہوتی ہیں, کچھ دیکھ کے سوچ کے آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں. کیا آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ دکھ رہا ہوتا ہے جو عام انسان دیکھتا ہے؟ دیکھیں میں یہ بات کی مثال کے طور پر نا, وہ کہتے ہیں کہ بشر راز دلی بتا کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے خوشبو جب تو گل بیکار ہو جاتا ہے. میں تو ریل یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے, یا میرا اپنا معاملہ ہے. یہ اس کو میں نہیں پردہ اٹھا سکتا کہ مجھے کیا نظر آتا ہے, کس طرح نظر آتا ہے کسی سے. یہ آپ دنیا کو دار میں لوگ, آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں جی مجھے یہ آیا نہیں, میں ایسی بات کوئی نہیں کر سکتا ہوں. یہ اپنے دل کی راز کی بات, یہ میں دنیا کو نہیں بتا سکتا ہوں. اب میرے پاس آئے ہیں, کہیں یہ آپ مجھے بتائیں کسی طرف دیکھ رہے ہیں, کسی کی طرف دیکھ کے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور میں یہ ایمان سے کہتا ہوں وہ تاجدار مدینہ کے سبز گنبد کو دیکھ کے نظر آ رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کچھ ایسے کیسز اگر آپ دکھا سکیں, سب سے خطرناک یا بدترین پوزیشن میں کوئی انوالو ہو. آپ دکھا لیں گے؟ میں کوشش کروں گا. یہ بھی میں نے چیک کرا, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو آپریشن ہوگا, سرجری کرنی پڑے گی, ریپلیس کرنے پڑے گی. پھر میں یہاں پہ آیا اسلام آباد میں, ڈاکٹر کو ملا, اس نے مجھے میڈیسن دی تو میں وہ ری ایکشن کر گیا. یہاں مجھے تیسرا دفعہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا, میلٹڈ ڈسک ریکور ہو گیا. سسٹم جی یہ ساری چیزیں یہ جب سے دم کرا کے گئے, ان کا پورے گھر کو آگ لگی تھی, پورے گھر کو بیٹھے بیٹھے آگ لگی تھی. آپ لوگ ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں, میں نے اس وقت پورا دن یہاں گزارا ہے. اس کو بلاوڑا شریف کہتے ہیں. یہ علاقہ وہاں کے آس پاس لوگوں کے لیے, دیہاتی لوگوں کے لیے ایک طرح سے مرکز ہے کہ وہ وہاں آ کے اپنے علاج کے معاملات رکھتے ہیں. اب 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں تھے ہزاروں کی تعداد میں, سب کے سب پیڈ تھے, ان کو پیسے دیے گئے تھے, اور ظاہر ہم جس سے بھی رینڈملی جا کے مل رہے تھے وہ ان میں سے ایک پیسوں پہ آنے والا اداکار تھا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ پیڈ تھے, سب کے سب معصوم تھے یا میجورٹی معصوم تھی, دیہاتی لوگ تھے, اور کچھ لوگ جو پیڈ تھے وہ ہمیں ملوائے گئے. اس کے چانسز 50-50 ہو سکتے ہیں, مگر ہم نے خود وہاں جا کے ان لوگوں سے رینڈملی سوال کیا, نہیں ان کی چوائس پہ نہیں, ہماری چوائس پہ بھی لوگوں سے سوال کیا, تو جواب ان کے حق میں آیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ بھی پیڈ نہیں تھا,
مگر یہ صرف جو وہاں جائے اس کو دکھا سکتے ہیں یا اس کو بتا سکتے ہیں. تو ہم نے وہاں پیشنٹس بھی دیکھے, سابقہ پیشنٹس بھی دیکھے, بڑے بڑے لوگ دیکھے, اور ایک تو ایسی شخصیت وہاں پر آئی کہ میں اس چینل پہ ان کا نام نہیں لے رہا, مگر ان کا عہدہ بہت بڑا ہے, اور اتنا بڑا عہدہ ہے کہ اگر آپ نے اصرار کیا اور ضرورت پڑی تو میں ضرور بتاؤں گا, مگر اس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے عہدوں پہ فائز لوگ بھی اپنے علاج معالجے کے لیے حق خطیب صاحب کے پاس آتے ہیں. اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ آپ سچے یا جھوٹے ہیں, مگر یہ ویلیو ایڈڈ ضرور کرتا ہے. اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کتنے بڑے نفیس ادارے کے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم نے آس پاس ان کے دیکھا, تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم پہلے سوچ رہے تھے کہ شاید دیہاتی اور گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ سلسلہ ہے, مگر جب پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا تب بھی ہمیں ایک طرح سے کھٹکا لگا, جس نے ہمیں اس بات پہ اکسایا کہ ہم آپ کو ویڈیو اور دکھائیں, اس کی ان شارٹس کو بھی دکھائیں جن کو شاید ویسے نہ دکھایا جا سکتا ہو. ملاحظہ فرمائیں. کیونکہ سوشل میڈیا ہے, آپ کو پتا ہے اسٹرائک ہے, ساری چیزیں, ان چیزوں پہ اسٹرائک لگائی ہوئی ہے. ہم تو چاہتے تھے کوئی بندہ ہمارے پاس آئے جو کہتا ہے کہ یہ کیلیں, یہ چنیاں, یہ کانٹے, یہ کہاں سے نکلتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے تھے کوئی بندہ ہے. آپ کو تو میں جرت دیتا ہوں کہ آپ نے بڑی جرت کی ہے, بڑی ہمت کی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, تاکہ رہتی دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ سائنس جدید ہے, میں کہتا ہوں سائنس جدید ہے, مصطفیٰ کریم کا قرآن جدید ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے وہاں مصطفیٰ کریم کو قرآن شروع. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ کسی گورے کو, کسی دنیا کے کسی ورلڈ کو میں چیلنج کرتا ہوں, دنیا میں کسی کو بتائیں. مثال کے طور ایک خاص پینڈنٹ فرقہ ہوتا ہے نا کہ یہ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں, یہ اس سے ہے. ایک بندہ وہ ضد پہ کھڑا ہے نا تو اس کی اپنی مرضی ہے, کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا جاہلوں کے لیے سلام ہے, وہ اپنی ضد پہ کھڑا ہے تو کرے. باقی جو ہوش عقل والا ہے, سمجھ والا ہے, جس کو کسی کی بات دل کو لگتی ہے, یا جسے سامنے آنکھوں میں, اب یہ دیکھیں ابھی لائٹ جل رہی ہے تو آپ کہیں جی یہ تو دن ہے, اب دن کو دن لائٹ جلتی, رات کو ہی جلتی ہے, تو پھر وہ اس کی اپنی مرضی ہے, اس کی اپنی طبیعت ہے. لیکن جو رات کو رات سمجھتا ہے اور دن کو دن سمجھتا ہے, اس کے لیے جو مرضی ہے, کھلا میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں, آئے میرے پاس اسے میں دکھا دوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, یہ بات غلط ہے کہ اس کو دلوں کے حال معلوم ہو جاتے ہیں, اس کو پس پردہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. مثلاً کہ آپ کو وہ باتیں پتہ لگ جاتی ہیں جو میں سوچ رہا ہوں, یہ سوچ رہے ہیں, یا ہمارے ذہن میں دل میں جو چل رہا ہے. دیکھیں یہ بات آپ کو میں بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہوں, اس بات پہ بڑا ایک کامل بات ہے, یہ بڑا مذہبی, بڑا آپ نے خوبصورت سوال کیا ہے. بات یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں کہ تاجدار کائنات کی حدیث ہے کہ ایک شخص 100 بندوں کا قاتل تھا. حدیث کو تو نہیں کو ٹکرا سکتا نا, 100 بندوں کا قاتل تھا. وہ اولیاء اللہ کی بستی کی طرف چلا. مختصر یہ بات یہ ہے کہ اس نے اپنا ارادہ ٹھیک کر لیا, اپنی نیت ٹھیک کر لی کہ میں کسی سچے دروازے کی طرف چلا ہوں, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. جب اس نے توبہ کی نیت کی تو اس کی جان پرواز ہو گئی. اتنے میں مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنمی اور جنتی فرشتے دانو آ گئے, زمین کو کلوز کر دیا گیا. اللہ نے اس کی نیت کرنے سے, ارادہ سچا کرنے سے, اللہ والوں کی بستی کی طرف چلنے سے اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. یہ بڑی تفصیلی حدیث ہے. اگر ارادہ کر کے 100 بندوں کا قاتل ولی کی بستی کی طرف چلا جائے تو رب اسے معاف فرماتے. تو کوئی بندہ اللہ کے ولی سے مل جائے تو اسے نہیں پتا, تو یہ تو بات ہو نہیں سکتی. حق خطیب صاحب, کوئی امراض کے علاوہ, جن بھوت اور تمام کے, اس کے علاوہ کوئی ایسی زندہ کرامت دکھا سکتے ہیں جو لوگوں کو قائل کرنے کے قابل ہو؟ آپ مجھے جو کہیں گے میں زندہ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیز, اب دیکھیں مثال کے طور پر جنات سے علاوہ یہ بیماریوں کی, مختلف لوگ کینسر میں موجود ہیں, مختلف اعضاء میں, مختلف تکلیفوں میں, مختلف مشکلوں میں, مختلف پریشانیوں میں. میں تو یہ آپ کو کہتا تھا کہ ہم ایک کمرے میں نہ کرتے, میرا دل یہ کہتا تھا کھلے میدان میں کرتے. ہزاروں لوگ آتے, کوئی لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ آئے, کوئی 2 مرتبہ آئے, کوئی 5 مرتبہ آئے, کوئی 3 مرتبہ آئے, کوئی لگاتار آتے رہے. ان سے پوچھ لیں کہ اس دروازے سے آپ کو کیا ملا. یہ دیکھیں نا, سارے لوگ کہتے ہیں نا, سارے کی شاید کی بات ہے یہ کوئی ان کے اپنے بندے ہو. ایک آپ جو نئی تحقیق ہے کہ نئی سوچ شیطان کے دماغ میں ڈالا, اتنے ہزار بندوں کو روز کیسے بندہ اکٹھا کر سکتا ہے؟ یہ تو رب کا حکم, رب کہتا ہے میری اجازت کے بغیر موسم خزاں میں پت جڑ میں پیلا پتہ بھی نہیں گر سکتا. تو اتنے ہزار بندہ پھر تاجدار مدینہ کا غلام ہو کر, اشرف المخلوقات ہو کر, پھر 1000 بندے روز جمع ہو سکتے ہیں. میری محفل میں تو لاکھوں بندے موجود ہوتے ہیں. میں انگلینڈ, کینیڈا, یورپ, حتیٰ کہ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ تاریخ میں پہلا بندہ ہوں جس نے شارجہ میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس 2018 میں نے کی ہے. اور اتنی بڑی کی ہے کہ ابوظہبی اور شارجہ روڈ میں نے بند کر دی تھی. وہاں کا قانون ہی نہیں ہے, وہاں یہ جا کر لباس ہی بدلی کر دیتے ہیں, یہ بات کرتے, وہاں تک قانون ہی نہیں ہے, کوئی ہو نہیں سکتا ہے. میں نے اتنی بڑی کی کہ ہال فل تھے, لوگ بسوں میں تھے. مثال کے طور پر وہاں کی پولیس, وہاں کی انتظامیہ ساری موجود تھے.
تاریخی شارجہ کی تاریخی سرزمین پہ دبئی کو چھوڑیں. آپ کو پتا ہے شارجہ اور سعودیہ کا قانون برابر ہے, وہاں کا جو ڈاکٹر قاسمی ہے قانون برابر ہے. وہاں یہ ختم نبوت یا اس طرح میلاد بنانا بڑا انتہائی مشکل ہے, لیکن وہاں میں نے منائی ہے. ہزاروں لوگ تھے, ان کو میں نے دم کیا, دعا کیا, اس میں مختلف عربی تھے, شیخ تھے, ابھی بھی آتے ہیں ہمارے پاس. انہوں نے سر پکڑ کے دم کرایا, مجھ سے بعد میں کہا ٹھیک ہے. اچھا ایک دفعہ ایک ہی جو آپ سے جمع غفیر ہوتا ہے اور ایک ہی مرتبہ آپ پھونک مارتے ہیں, ایک ہی پھونک سے سب کا علاج ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اللہ کا قرآن کے اندر اتنی شفا ہے نا کہ اگر یہ قرآن جو ہے نا, میں تو اس لیے سے کرتا ہوں کہ اگر بیت دریا کے اندر نہ پھونک ماری جائے تو جو اس سے پانی پیے نا اس کو بھی شفا رب دے سکتا. اس کے کلام میں طاقت, اس کے کلام میں طاقت, رب کے کلام میں طاقت, میری بات میں طاقت نہیں, اس کے کلام میں طاقت. اچھا آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں, آپ تو عقیدہ ختم نبوت کے داعی ہیں, مبلغ ہیں اور نمایاں طور سے ہیں. کوئی قادیانی آ جائے اس کو بھی آپ شفا دیں گے؟ نہیں, میں قادیانی کو نہیں شفا دوں گا. اس لیے نہیں دوں گا, میرے پاس سارے جو کچھ مرضی آ جائے, کوئی بھی آ جائے, عیسائی آ جائے, کوئی بھی آ جائے, کوئی اہل کتاب آ جائے, میں اسی جو, کیونکہ میں اپنے مذہب عقیدے کے مطابق قادیانیوں کو, قادیانی کسی مذہب سے نہیں گنتا کرتا ہوں. قادیانی ایک فتنہ ہے, اور فتنہ کسی سلام کرنا بھی گناہ ہے. میں کہ حضور کا غلام ہے, تاجدار مدینہ کا کلمہ پڑھ لے اسے رب شفا دے. میں ابھی یہ میرے سامنے گواہ ہے, ایک جوان ہے میر پور کا, میں اسے دکھا سکتا ہوں, میں اسے بات کرا سکتا ہوں. وہ ایک کالج میں لچکار ہے, پڑھا رہا ہے, پروفیسر ہے. وہ میرے پاس سے گزر رہا تھا, بہت لائن میں کھڑے تھے, یہ میرے پاس بندے موجود ہیں, اس سے بھی ملا سکتا ہوں. مجھے ہاتھ اس نے ملایا, میرے سے ہاتھ ملایا, میں نے ہاتھ پیچھے کر دیا, حالانکہ میں ہر بندے سے ہاتھ ملاتا ہوں. پہلی بار اس نے ہاتھ ایسے باندھ دیے. اس نے مجھے کیوں ہاتھ باندھ دیے؟ میں نے کہا تیرے سے حضور کی بغاوت کی بو آ رہی ہے, حضور کی محبت کی خوشبو نہیں آ رہی. پہلی مرتبہ آیا, ابھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. یہ میرے سامنے ایسے لائن میں آ رہا تھا, وہ کھڑا ہو گیا, پسینہ پسینے ہو گیا. میرے سامنے کہتا ہے حضور ایک منٹ ٹھہرے, سرکار مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. میں نے کہا, کہتا ہے میں میر پور کا رہنے والا ہوں اور میں قادیانی ہوں, میں نے لوگوں کو درس دیتا ہوں, میں براہ راست جو ہے کسی ملک سے لے رہا ہوں, یہ ساری چیز میں کر رہا ہوں. آپ پاس میں پوری زندگی میں اتنے ہزاروں لوگوں میں آزمانے کے لیے آیا تھا کہ آپ نہیں ملتے, تو آپ نے مجھ سے ہاتھ ملایا. آج کے بعد میں حضور کا غلام ہو گیا اور سچے دل سے کلمہ پڑھنے لگا. آج دن تک وہ جوان موجود ہے, اسے میں ملا سکتا ہوں. آج وہ ختم نبوت کی تبلیغ کر رہا ہے. بھائی کیا بات ہے, میرے پاس موجود ہے. یہ چیز تو واقعی زندہ کرامت ہے. اگر کسی کے ایمان میں سدھار آ جائے اور کسی کو یہ محسوس ہو جائے کہ جی مجھے کسی نے جان لی ہے اور اب میں صحیح ٹریک پر آ جاؤں, تو اس میں آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. بڑے سارے لوگوں کو آپ نے واقعی ٹریک پہ رکھا ہے ماشاءاللہ. بس وہ آپ دیکھیں نا, میں وہ بات کرتا ہوں نا, ابھی اسی وقت جب چاہے اس کا انٹرویو لے سکتے ہیں. وہ میر پور اکیڈمی ہے بہت بڑی, اس میں کشمیر میر پور میں پڑھا رہا ہے اور بڑی اکیڈمی میں پڑھا رہا ہے. اور وہ زندگی میں پہلی مرتبہ میرے پاس آیا تھا, جوان تھا, آپ کی طرح جوان تھا. ایسے ہاتھ ملایا لگا, میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ دیا. میں نے کہا تجھ سے نہیں ملتا ہوں, تیرے سے حضور کی بغاوت کی بو آ رہی ہے, عاشقوں کی نہیں خوشبو آ رہی ہے. جوان سے یاد آیا, آپ بھی ماشاءاللہ جوان ہیں. اس عمر میں تو لوگ کھیل دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, گانے گاتے ہیں. آپ جس فیلڈ میں چلے گئے, بڑا وزن نہیں پڑتا کندھوں پہ؟ دیکھیں مثال کے طور پر نا, اللہ نے کسی چیز, انسان کو ہر ایک کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. اب میں نے جب آنکھ کھولی نا, تو یہ لوگ تو آج کسی کو دیکھ کر, جیسے آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں, اگلے لمحے کسی کے پاس جائیں گے, اسے انٹرویو لیں گے, وہ ان باتوں سے باتیں چوری کرے گا. لیکن ہمیں آتا ہے, ہم نے آنکھ کھولی نا تو اپنے باپ دادا کا, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتا ہے. آج کل کوئی پیر ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی مفکر ہے, کوئی بڑا بندہ ہے, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اوپر جا رہا ہے. لیکن میں اس نسل سے, اس باپ پہ بیٹا ہوں جس نے ایک دن میں 50 ہزار بندہ آتا تھا. اس وقت کوئی سوشل میڈیا نہیں تھی. 90 آپ دیکھیں 88 کی دہائی میں کچھ نہیں تھی, 80 میں کوئی نہیں تھی, 75 میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھی. یہ بات کی یاد ہے. اس وقت بھی 50 ہزار بندہ آتا تھا, رب ان پہ بھی کرم کرتا تھا. کہتے ہیں کہ بڑے پیر صاحب نے خاص طور سے روزہ رسول پہ جا کے آپ کو مانگا ہے. بالکل یہ اس کی بات کیا, روزہ رسول کی جالیوں کے ساتھ بیٹھ کے 17 منٹ انہوں نے دعا کی ہے. اور ان کے ساتھ کوئی معمولی نہیں, بلکہ وہ دبئی اور شارجہ کے شیخ ساتھ ان کے پروٹوکول میں گئے تھے, ان کے ساتھ لے کر گئے تھے. انہوں نے در رسول سے یہ دعا مانگی تھی. مجھے خود بتایا تھا کہ اللہ میں تیرے اور تیرے حبیب کی بات کرتا ہوں, میری اولاد سے, میرے بیٹوں سے پیدا کر جو تیرے اور تیرے حبیب کی بات کرے. سبحان اللہ. زیارات ہوتی ہیں خواب وغیرہ میں؟ دیکھیں مثال کے طور پر, دیکھیں اگر آپ کا پیشہ سوشل میڈیا سے ہے, مثال کے طور پر اللہ آپ کو سلامت رکھے, مختلف لوگوں سے آپ کا ہے تعلق ہے, تو آپ کا ضرور ان سے کہیں خواب میں ملاقات ہوگی. کہ ایسے ملاقات ہے جن کا تعلق ہی اولیاء اللہ سے, تو پھر ان کی ضرور زیارت ہوتی ہے. بڑے چھوٹوں کو ملتے رہتے.
بھائی کیا بات ہے. اچھا ہم ضرور بضرور چاہیں گے کہ کوئی ایسی چیز دیکھیں جیسے کہ آپ امراض کا علاج کرتے ہیں دم درود کے ذریعے, تو یقیناً ہمارے ساتھی کسی کو پیش کریں گے. میں ابھی کسی کو بھی اب دیکھیں نا مثال کا جی نہیں, کوئی اگر اسی وقت جیسے جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں اور کوئی چیز نکل آ آتی ہے تو یہ تو بہت اچھا ہے, کیمرے کو ہم دکھا سکتے آپ کیمرے کو دکھا سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ بالکل ضرور, آپ جتنے مرضی چاہے سوال کر لیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ چیز انہوں نے پہلے کی, کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے کہ یہ پوچھیں یہ نہ پوچھیں, اس میں میرا اعتماد بحال ہوا ہے اس پہ. میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ آپ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ ملے, جی ایسے ہی لائف میں پہلی مرتبہ ملے, لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کھلے عام. لیکن میں ایک اور چیز بیچ میں رکھتا ہوں, ان لوگوں سے ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے جو خالی طور پر سوشل میڈیا میں دیکھ کر آج کل ہمارے ایمان کو ختم کر رہے ہیں. کس طرح ایمان کو ختم کر رہے ہیں؟ میں ان سارے 2 نمبر پیروں کے خلاف ہوں جنہوں نے نہ جن کا باپ پیر تھا نہ دادا پیر تھا, کوئی نہیں تھا, بس کہانی سنی. اور مثال کے طور اگر مجھ سے زیادہ ناراض ہو جائے تو ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن یہ مزاروں پہ قبضہ گروپ ہوتا ہے, مزار سنبھال لیے جی, فلانے کا تھا, فلانے کا تختی لگا لی, ہمیں فلانے سے شفا ہوئی. یہ بات نہیں, ہمارے باپ دادا کا مزار ہے, ہم نے خون جگر دیا ہوا, ہم ایسے نہیں بیٹھے ہوئے. آپ دیکھیں نا 25 سال جوانی کے بندے کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں تو وہ اسے چھوڑ دے, ترک کر دے. ایک رات بندہ جاگے نا, دوسرے دن 2 راتیں اٹھ نہیں سکتا دنیا داری میں. مجھے 25 سال ہو چکے. ماشاءاللہ. اچھا بہت سے لوگ ذرا جو اعتراض ہوتا ہے نا, چونکہ اب آپ نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے, میں معترض لوگوں کے سوالات بھی رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی اگر یہ سب چیزیں ایسے ہو جاتی ہیں کہ کورونا میں پیر صاحب نے ایک ہی پھونک مار کے سارے مریضوں کو ٹھیک کیوں نہیں کر دیا, کورونا کو کیوں نہیں بھگا دیا پاکستان سے؟ بہت خوبصورت بات ہے آپ کی, بہت خوبصورت. اس کورونا کے دوران بھی دیکھیں نا, میری دعا یہ رہتی ہے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں تم شفا ہو. اب ہم اس اعتراض کو تو نہیں سمجھتے, یہ جائے لوگوں کی بات ہے. کورونا کے دوران تو خانقاہ پہ بھی لوگ نہیں جا سکتے تھے, اس سے بڑی جگہ تو اور کوئی نہیں ہے, وہ بھی بند ہو گیا تھا. اللہ کی ہر چیز کی محدود چیزیں ہیں. اب دیکھیں نا مثال کے طور پر یہ وہ سوال لوگ کرتے ہیں نا جو دائریہ دماغ رکھتے ہیں, لیکن رب چاہتا تو اس حدود کے اندر داخل ہوتا تو کورونا ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں جو اللہ کی واحد رضا ہوتی ہے, اس پر اللہ کے اوپر. ایک طوفان کی بیماری آئی تھی نبی صحابہ کے دور میں, تو انہوں نے کہا کہ اس شہر میں نہیں جانا, اس کو بند کیا جائے. پھر وہ نہیں گئے تھے, اس وقت کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے لیکن نہیں گئے تھے. اس لیے یہ ہر چیز جو ٹاپک ہے نا, یہ ایک اللہ کی طرف سے بھی منسلوک ہونا چاہیے. ہم خدا نہیں, ہم بندے ہیں. اب مثال کے مریض جب کورونا کا میرے پاس کوئی بھی آیا, میں کورونا میں لوگوں کو دم کرتا رہا, ٹھیک ہو گئے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, جہاں کینسر جیسی موذی مرضیں جو ٹھیک ہو جاتی ہیں, جہاں بالکل لوگ فالج کے اسپائنل کارڈ کی ٹوٹی ہڈیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں, وہ بھی ٹھیک ہو جاتا. میں کہیں بھی بھاگا نہیں تھا, میں واحد بندہ ہوں جو اب اسی وقت بھی لوگوں کو دم کرتا تھا. اچھا واحد بندہ ہوں. میں آپ کی تصویریں, اور میں نے کوئی ماسک نہیں پہنا تھا, میں نے کوئی نہیں کہا تھا مجھے کسی سے لگ جائے. اللہ کے ولیوں سے کسی سے ہمارے سے بیماری نہیں لگتے. صاف پانی جب گرتا ہے تو میل کو دھو دیتا ہے. واہ واہ. بس جب وہ خود گندا ہوگا وہ کسی کو کیا دو گا. اس لیے کورونا میں بھی اب یہ میرے ساتھ ہوا ہے, ہزاروں لوگ موجود تھے, میں ان کو دم کرتا تھا. حالانکہ مثال کے طور پر ہم نے قانون کا ضرور احترام کیا ہے, لیکن ملاقات نہیں چھوڑی. ملاقات نہیں چھوڑی. ملاقات نہیں چھوڑی. جی یہ تو ایک بڑی اسپیشل بات ہے. اچھا ظاہر ہے یہ سلسلہ چلے گا اور میں چاہوں گا کہ کوئی کیس بھی آ جائے اس کے بیچ میں. جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں, قید خانے میں ہوتے ہیں, مشقت میں ہوتے ہیں, یا کوئی ایسا ان پہ آزمائش ہوتی ہے, آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس نے اثر رکھا ہوگا یقیناً, ان کو بھی افاقہ ہوتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ جو بے گناہ ہے اللہ اسے رحم عطا فرما. صحیح. کیونکہ انصاف تو وہ کرے نا, عدل کریں تو تھر تھر کمر اونچیاں شانہ والے, فضل کریں تو بخشے جوان میرے جموں کالے. اللہ کسی سے گناہ بھی ہو گیا تو اپنے حبیب کے صدقے سے معاف کر دے. ہم تو درویش معافی. تو ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ایسی سزائے موت, ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے تھے, رب نے ان کے قریب کے رفقا, ان کے والدین والدہ کوئی بھی آئی, اللہ کے کرم سے میں نے دعا کی تو اللہ نے رہی عطا فرما. رہائی ہو جاتی؟ جی ہو جاتی, میرے پاس زندہ مثال ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک سوال دلچسپ ہے, ابھی عمران خان صاحب جیل میں, ان کے لیے آپ دعا کر دیں. دیکھیں میں ضروری ہے, میں ہر مسلمان کے لیے دعا کرتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا نا کہ ہمارا تعلق کسی سیاست سے نہیں, قیدی کے ہے. میں ہر قیدی کے لیے دعا کرتا ہوں, اے اللہ جو کسی مسئلے میں پھنسا ہو اللہ تعالیٰ اسے رہی عطا فرما. میں کسی کو مثال کے طور پر نہیں ٹارگٹ کر رہا ہوں جب تک وہ دعا کے لیے نہ آئے. جب تک دعا کے لیے آئے. مثال کا میں تو آپ کو پہلے بتایا نا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ تعین ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے, میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. جو حضور کا سچا عاشق ہے وہ سامنے آئے. اچھا یہ جو جنات مخلوق ہوتی ہے, یہ چوری چکاری بھی کرتی ہے بینک اکاؤنٹ سے, یا سونا چوری کر کے کوئی, یا فائدہ پہنچاتی بھی ہے کوئی؟ دیکھیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر
یہ لوگ جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کر دے، یہ کام کر، اگر ان کے پاس جنات ہیں یا کوئی چیزیں ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو یہ خود کیوں نہیں امیر ہو جاتے؟ جی جی ایک بڑا سوال ہے، آپ کو جی یہ جی کریں گے سوال جی جی کہ اگر مثال کا یہ خود اٹھا کے سونا کیوں نہیں لے آتے، یہ خود اٹھا کے پیسے کیوں نہیں لے آتے؟ جی اب یہ دو طریقے کی بات ہے. آپ مثال کے طور چوری چاہے بندوق کی چاہے انسانوں کے ذریعے کی جائے یا جنات کے ذریعے، چور چوری ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ولی کبھی چور نہیں ہوتا، یہ اللہ کی امانت ہے. ورنہ جہاں ہم کیلیں نکال سکتے ہیں، منہ سے بلٹ نکال سکتے ہیں، سونے کی چین نکال سکتے ہیں، ہمارے لیے پیسے لانے تو کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑی خوبصورت بات یہ ہے جو بالکل اس کو بالکل اپنے دل کی تختی میں لکھ لیتے ہیں کہ بدل کر ہم فقیروں کا بیس ہے غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے. حضور چاہتے تو کائنات کی ساری چیزیں ان کے قدموں میں آتی، لیکن 3 دن ان کا بھی چولہا نہیں چلا. اللہ اکبر اللہ اکبر. واقعی یہ آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اچھے آزماتا ہے. رب قرآن میں کہتا ہے میں آزماتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. ہمیں کچھ دکھائیں گے اس وقت؟ جی میں آپ دیکھ لیں، آپ کیا جو کہتے ہیں دیکھ سکتے. کوئی بہن میری بہن آئی ہوئی ہیں، جی یہ بیمار ہیں، بسم اللہ. آج یہاں بیٹھے ہیں، بالکل قریب سے دیکھیں. جی عزیز طرف کیمرہ کر لیں. اور یہ سلسلہ بھی بالکل ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی کٹنگ ایڈیٹنگ نہیں ہے، بالکل بغیر روکے ہم دکھانا چاہیں گے. یہ جنات کی وجہ سے ان کے خاندان کے بہت سارے فرد جو ہیں وہ موت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس مرض سے چلے گئے دنیا سے. ابھی مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک ایسی تکلیف ہے، ایسی تکلیف میں مبتلا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا اثر ہے کہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ کیلیں کہاں سے نکلتی ہیں. یہ اجنبی ہیں، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ کوٹلی آزاد کشمیر. یہ آپ کو پورا انٹرویو دیتے ہیں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں. 2 بچے. میری بہن آپ کا نام کیا ہے؟ جنت. آپ دیکھیں ان کے، میں آپ سر پہ ہاتھ رکھوں گا تو یہ جو ان کے اندر چیز ہے، یہ بیمار ہیں، ان کے خاندان میں خون کی کیا ہوتی تھی اور موت اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، بندے مر جاتے تھے. 3 بیویاں مر گئی. یہ چوتھی بیوی ہے. ایک بیوی شادی کی وہ 3 مہینے پہلی فوت، جہاں رہتے تھے وہ، تو دوسری شادی کی 2 مہینے 3 مہینے 5 دن کے بعد وہ بیوی فوت ہو. پھر تو تیسری کی انہوں نے گھر چھوڑ گئے، ماجر ہو گئے، اپنا گھر چھوڑ دیا. گھر چھوڑ دیا جی گھر چھوڑ دیا، مکان بیچ دیا، قرضے کے تحت لیا. آگے سے 4.5 سال کے سی ایم ایچ بیچی راولپنڈی لیا. دیکھو 17 لاسٹ بیماری اسی طرح سی. تو 4.5 سال کے بعد وہ واٹ کرا دی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. پھر مڑ کے اور ڈاکٹر نے متھے لگنے سے کوئی بھی مارا ہے یا کوئی اندر کوئی جیلا بھی جائے، ڈاکٹر نے سمجھ کوئی گل اشنی ہے. کہتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے، مقصد یہ اپنی زبان میں بتا رہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک دم خون کی کیا ہے الٹی آئی اور بندہ مر گیا. تو رپورٹیں میں کچھ بھی نہیں آتا. آپ کو کچھ نہیں ہوتا، آپ کی زوجہ کے ساتھ. اور ٹھیک ہے، ان کو بھی اس وقت یہی مشکل ہے. یہ مشکل تھی. کیا ہوتا ہے بیٹا آپ کو؟ الٹی ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، کینسر ہو گیا تھی. اچھا، یہ کینسر، یہ چیزیں کینسر پھیلاتی ہیں. آپ پہلی دفعہ آئی ہیں یہاں پہ؟ یہ میرا دوسری تیسری دفعہ. ابھی آپ دیکھیں نا، اب بالکل اپنے کیمرے کو اس کی، یہ سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سر پہ کوئی بھی ہاتھ رکھ لیں، آپ ہاتھ رکھ لیں اپنا آنا. آپ کوئی دیکھیں یہاں ایک بات ہے، عورت کے سر پہ عورت ہاتھ رکھتی ہے، صحیح ہے. مرد کے سر پہ مرد ہوتا ہے. کسی بندے کو انگلی نہیں لگائی جاتی میری طرف سے، کسی عورت کو انگلی نہیں. مرد ہے، حضور کی سنت ہے اس سے ملاقات کرنا. عورت بالکل قریب سے گزرتی ہے، لیکن علاج کے لیے جائز ہوتا ہے سامنے سے پھونک مارنا جائز ہوتا ہے. اب بہت سارے لوگ آپ جائیں نا، عورتوں کے ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں، دباتے رہتے ہیں، عجیب سے کہانی ہے، غیر شرعی بات کرتے ہیں، غیر شرعی. اب ان کا شور ان کے ساتھ ہے. ہاں یہ تو رکھ سکتے ہیں، یہ رکھ سکتے ہیں. اب یہ ان کا شور ان کے سر پہ آتا ہے، میں نہیں رکھوں گا. رکھیں سر پکڑے ایسے. یہ دیکھ لیں، یہ آپ میرے بالکل دیکھنا. آپ بالکل کیمرہ قریب کر لیں، کل کو یہ نہ کہے کہ ان کو کلوز اپ کریں. دیکھ لیں بالکل، یہ کوئی میں نہیں بول رہا ہوں، اشارہ کرو، ولی کا اشارہ ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کا کیمرہ مین قریب چلا جائے. کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی. آپ بالکل اپنے کیمرے کو قریب لے جائیں، تھوڑا آگے سر کریں. بسم اللہ الرحمن. یہ دیکھیں، پھونک ماروں گا. یہ دیکھیں، یہ کیلیں بس ابھی بے ہوش ہو جائیں گے. یہ اٹھا لیں. یہ کیلیں ان کے اندر کیسے؟ ان کے پیٹ کے اندر کیلیں تھی، یہ کینسر بناتی تھی، یہ چیزوں نے ڈالی ہوئی تھی. اب یہ فری ہو گئی؟ بالکل فری ہو گئے. آپ اٹھیں، انہیں کوئی تکلیف ہو تو میں ذمہ دار ہوں. سر چھوڑیں، اٹھیں چلیں. یہ کیلیں اٹھائیں، آپ اٹھائیں، آپ کا بندہ اٹھائیں، آپ کا بندہ اٹھائیں بندہ.
उठाए टेबल पे रखे वाली साहब जो उठाए। ये रखे यहाँ पे, ये कीलें आपने खाई थी? नहीं और ये ये खा- टांग भी हाँ। मैंने गैन की लंग अक्सर इसमें पाँव में लग जाती हैं कीलें? पाँव में कीलें एक्सरे में भी मौजूद है, ये मुंह से निकाली ये मौजूद है। कि हमको एक्सरा देते, मेडिकल डॉक्टर कहते हैं कोई पता नहीं कीड़े कहाँ से आई। वो मारते मुझे, आपके अंदर मारते हैं? अंदर नहीं से डॉक्टर मारते, आने में खुद डालती हूँ अंदर टांग में। टांग में अब देखे कीड़े एक्सरे में आती हैं। अच्छा, ये वैसे हुआ क्या होगा? पहले तो आपको मुबारक हो, आपकी चौथी ज़ौजा आप ज़ाहिर है ये सेहत बच गए, बच गई। बच गए। अब ये आप- आपको ये आप- एक और शादी करने की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। पड़े। अब ये देखिए कि मिसाल के तौर पर ये कीड़े मौजूद है। अब मुझे दुनिया का साइंस ये बता दें कि जितने मुझ पे बात करते हैं ये एक कील खाली खाद है, फिर क्या कर देंगे? आप खा सकती हैं? नहीं कर- अच्छा, ये आती कैसे? नहीं, हम समझना चाह रहे हैं। नहीं, ये जिन्नात जादू करते हैं या कोई दूसरा? जन्नात से जादू का असरार से होता है, यही डेफिनेशन किसी को नहीं पता है। अच्छा, ये जो मेरे पीछे मिसाल के तौर पर ना, एक बंदे ने ना मिसाल का दुनिया का कोई मुल्क करता, मैं कनाडा में गया हूँ, हम्म। कनाडा का इलाका नहीं देखा है, मिसाल के तौर पर टोरंटो नहीं देखा है। हम्म। आप पूरी दिन उसे कहानी सुनाते रहे ना, टोरंटो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह है, या इस्लामाबाद नहीं है, जब तक इस्लामाबाद देखा इतना खूबसूरत है, उसने अपनी आंखों से देखा ही नहीं है। वो कहते ना चमचिड़ी चमगीदड़ बोले दानू नू लगना सूरज कलू ना की कदर मिस्री जानन यूसुफ कितना सुना। आप मिसाल के चमगादड़ की तरह, आप चमगादड़ होता है, आपको देखा है उसके अंदर एक खासियत होती है, जो ही सूरज चढ़ता है तो आंखें बंद कर देता, कहता अंधेरा हो गया। अब उसका अंधेरा को उजाला तो मैं कर नहीं सकता हूँ। जो आपके सामने कैमरे के सामने, ना मेरे कोई जानने वाले हैं, ना कोई तले आम फैमिली थी, आप आए, ये जिस तरह आपको मिले हैं आपके इलाके के, जी तो जी। मैंने जानबूझ के कहा था कि आपके दो चीजें आपने की, एक तो आपने हाथ को ऐसे करके हिलाया, सीधा हाथ, उसके पीछे क्या राज था? और फिर जो आपने इतने प्रेशर से फूंक मारी, उसके पीछे क्या राज है? देखे ना, हम कहते थे ना अल्लाह के वली के इशारे से काम होता है। हम्म, आप सुना करते थे ना, तो इस फूक के अंदर कमाल है, अगर इसे मारा जाए ना तो अल्लाह का कुरान कहते हैं कुरान पढ़ के फूका जाए तो पत्थर भी पाश पाश हो सकते हैं, लोहा भी निकल के बाहर आके। आप मिसाल के तौर पर इशारा किया तो ठीक हो गया, ना मैंने हाथ लगाया, ना लंबा कोई कड़ा फेरा, ना दायरा फेरा, ना कोई ऐसी बातें की, बस देखा फूक मारी तो निकले। अब इनको दोबारा आने की जरूरत होगी? अभी ये ठीक है इंशाल्लाह ताला, आए तो इनकी अकीदत है, ना आए तो अल्लाह। ये आपको, आप कुछ पैसे जमा कराएंगे? जी। चंदा जमा कराते हैं आप? जरूरत क्या है, यहाँ से लंगर खा के जाते हैं। खा के जाते हैं हम, कोई नहीं सरकार, कोई आपने यहाँ का कैसे सुना, कैसे पता लगा आपको? फेसबुक अच्छा, फेसबुक पर तकिया, फिर एक दोस्त सी मेरा वो सूदिया चला गया, वो कोटली आजाद कश्मीर तो जुमेरात ड्राइवर सी, तो गड्डी उत्थे खड़ना होना सा, बंदे खड़ना होना सा, उस मेरी मालूमात पूछी, मैं उसी आख्या कि ए मसला ये नहीं कि बनिया ना तुम्हारी बीवी ना, तो उत्थे ने मैं फेसबुक को तकिया, बिलावड़ा शरीफ है गुजरिया, कोटली सतियां ना पहले सुनिया से बिलावड़ा शरीफ गुजरिया, ओही या बिलावड़ा शरीफ ओही कोटली सतियों मारे दिमाग को भी पर्दा पे आ रहा, तो तू जा फौरी तौर पर, तू वो इस तरह तक ना सुनना ना, तो मेरी नगुनगार अक्चुअल में खुद तक रहा था, तू फिर फौर उठा पहुंच। वैसे ये जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, मगर इनके जज्बात, इनका चेहरा, इनकी अकीदत और जज्बात का इजहार कर रहा है। ये एक सवाल है टेक्निकली, कीलें जो हैं तो ज़ाहिर किसी कारखाने में बनाई जाती हैं, ये जिन्नात उस कारखाने से खरीद के, दुकान से खरीद के जिस्म में डालते हैं, ये अंदर ही बना देते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर एक शैतान है, शैतान चीज है जिसे हम, जिसका सहारा लेते हैं। हम सहारा ये लेते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जाए मेरे मोक्कल ये काम कर जाए। अब जो शैतान का सहारा लेता है तो शैतान हर किस्म के शैतान चोरी करता है, इंसानों के जिस्म में आकर तकलीफें देता है, मर्जे बनाता है, शैतान होता है। अब मिसाल के तौर पर शैतान और रहमान के दरमियान, जब रहमान के बंदों के दरमियान जंग होती है, तो आपके हाथ में पिस्टल है, मेरे हाथ में गन है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अब हमारी उस वक्त तक लड़ाई जारी होगी ना जब तक आपके हाथ से पिस्टल गिरता नहीं है। जब पिस्टल गिर गया तो आप खत्म हो गए। बाइन इसी तरह इन चीजों के पास भी हथियार होते हैं तकलीफ देने के लिए, जिस तरह ये कीलें हैं, ये सारी चीजें, जब इन्हें फूंक लगती है ना तो रब के कुरान में इतनी ताकत है ना कि शैतान का हाथ उसे छूट जाता है। अच्छा, और ये बाइन बिल्कुल चीजें लेते हैं, लेकर जिस्म में दाखिल करते हैं। अब मिसाल के तो आप इसे अकल तो तस्वर नहीं करता है। ये आप मैं बताता हूँ, हुजूर गौसे पाक की बात करते हैं, दादा अजमेरी की बात करते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बात करते हैं, वरना सागर के पास कैसे प्याला गया होगा, इतना बड़ा तालाब कैसे होगा। अगर हक खतीब आज के दौर में इतने 800 साल गुजरने के बाद अगर किले निकाल सकता है तो दादा अजमेरी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हुजूर गौसे पाक की क्या हालत। अच्छा, जो दिमाग जिनका फिर जाता है, ज़ाहिर वो हजियान बकने लगते हैं, नफ्सियाती सूरत हाल बिगड़ जाती है, उनका भी इलाज कर देते होंगे आप? एक दो दोस्त हैं अगर यहीं से फूंक मारे तो वो बड़े अच्छे इंजीनियर हैं वो।
اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہوں. عباسی کرنی کہاں رہتے تھے؟ کرن کے پہاڑوں میں، اور ابو جہل بالکل در رسول کے سامنے تھا. اور وہاں ہو کر وہ ویسے کرنی جو ہے نا، ان کے دل و دماغ کے اندر، ان کے اندر حضور کا عشق تھا نا، تو وہ حضور کی ہر بات کو اپنے دل میں سمجھتے تھے. لیکن ابو جہل اپنی آنکھوں سے، کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، مگر یقین نہیں بڑا کلمہ کنکریوں نے ہاتھ میں انہیں حضور کا، پھر بھی اس کے ایمان نہیں لایا. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بندہ ایمان لے آئے، کیونکہ اس کی جگہ جو ہے، اور ادھر سیدنا ابوبکر صدیق تھے، سیدنا عمر فاروق تھے، اور وہ جو تھے انہوں نے کہا، جب پوچھا گیا سیدنا ابوبکر صدیق سے کہ آپ حضور کو کس طرح مانتے ہیں، انہوں نے کہا میں بغیر کسی شرائط، کسی دلائل سے، کسی وجہ کے بغیر، آئی ایم کا چیف جسٹس قاضی القضا، میں کسی وجہ سے حضور خاتم النبیین ہے. تو ابو جہل روز دیکھتا تھا. آج ابو جہل کی جگہ دیکھیں تو ٹائلٹ بنی ہوئی ہے، تو صدیق کے روزے پر حضور کے ساتھ جو آرام فرما رہے ہیں، وہاں فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں اور بندے بھی درود پڑھ رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز کو درود پڑھ رہے ہیں. یہ یاروں اور غداروں میں فرق ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا ویسے آپ کو میں زحمت دے رہا ہوں، معذرت، لیکن اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ واقعی آپ اس سلسلے کو عقیدت کے ساتھ کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. یہ سلسلہ صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے یا دنیا بھر میں آپ جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں پوری دنیا میں لوگ کہیں گے جی گاؤں کے لوگ ہیں یا کم پڑھے لکھے کم ہیں اس لیے زیادہ ایمان لے آتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یونیورسٹیز والے یا کسی یورپ میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی آپ دیکھیں مثال اس سے تو بڑی تعداد میں میرے پاس یورپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ 31 دسمبر کو عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے لیے جو ہے وہ ایک انگلینڈ جا رہا ہوں. وہاں ہزاروں لوگ موجود ہوں گے، جو ان گوروں سے نہیں ٹھیک ہوں گے وہ تاجدار مدینہ کے کلموں سے ٹھیک ہو جائیں گے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. غذائیات میں ایک انسان کو ان بلاؤں سے بچنے کے لیے کیا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نہ کھائے وہ نہ کھائے؟ اب میں نے سنا بڑے کا گوشت منع کرتے ہیں جو لوگ اثرات کے شکار ہوتے ہیں. دیکھو اسے بالکل ہم بڑے کا گوشت منع کرتے ہیں، اس میں کوئی چیز نہیں کہ مثال کے طور جس طرح آپ کوئی طاقت والی ادویات استعمال کرتے ہیں، کوئی جوس استعمال کرتے ہیں، کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، بڑے کا گوشت ہماری نظر میں بائن اسی طریقے سے ہے کہ ان شیطانوں کو وہ طاقت دیتا ہے. اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہندو مذہب کی ہوتی ہیں. جب مثال کا ہم سے نہیں ملتے، جب ملتے ہیں تو وہ کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، ہندو مذہب کے ہوتے ہیں. ہندو تو ہمیشہ گائے کے گوشت سے چڑھتا ہے اور انسانوں کو نقصان دیتے ہیں، اور اکثر جنات ہندو مذہب کے ہوتے ہیں. اچھا یہ جنات ہیں، یہ کیلے وغیرہ، یا اب میں نے دیکھا چین نکال رہے ہیں، یہ سب چیزیں یہ سب میں ہوتی ہیں؟ ہر کسی میں اثرات کر جاتے ہیں؟ اس سے تحفظ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مثال کے طور یہ دیکھیں اگر کسی کو مرض بنانا چاہے نا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ایک بندہ جو ہے اسے کینسر کا مریض ہے، ایک جو ہے فالج کا مریض ہے، ایک بندہ جو ہے وہ شوگر کا مریض ہے، ایک بندہ جو ہے وہ لیور کا مریض ہے، ایک بندہ جو ہے وہ برین کا مریض ہے. اب جس طرح مرضیں میڈیکل مختلف ہے نا، اس طرح جنات کی بھی کوالٹی مختلف طریقے ہیں کہ کسی کو ایسی نسل کے جنات ساتھ ہو جاتے ہیں، ایسے طریقے جو ہوتے ہیں جو خالی اسے تکلیف دیتے ہیں، بیہوشی دیتے ہیں، بندہ پھر ہوش میں آتا ہے، کچھ پڑھا پڑھایا ہوش میں آ گیا کسی طریقے سے. آپ دیکھتے ہیں نارملی ایک اس لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کا علاج جو دنیا کے اندر دریافت نہیں ہے، کہ وہ جن کے پاس اوزار ہوتے ہیں، جس طرح یہ کیلے ہوتے ہیں، یہ کڈنیز کو فیل کر دیتی ہیں، یہ جگر کو ختم کر دیتی ہے، معدے کے اندر ہوتی ہیں، یہ پتے کو یہی دل کو دبا کے جو کہتے ہیں آپ کے سامنے کہ میری گھر والی کس طرح فوت ہوا، اٹیک ہوا، بس فوت ہو گئی، وہی کیلیں تھی. وہ ڈاکٹر یہ آپ جا کر چیک کر رہے ہیں تو ڈاکٹر کو تو اس کی سمجھ نہیں ہے. لیکن اس نسل کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ عام نارمل لوگوں کے پر نہیں ہوتی ہیں کہانی ہے، کیونکہ تاریخ میں سب سے پہلے اگر کسی چیز نے کسی بندے نے ان چیزوں کا کام کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے میرے مرشد حضور غوث پاک تو نالین کے برابر بھی نہیں ہوں، ان کے بعد یہ کام اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے کرا ہے. آپ بعض اوقات اپنی جوتی بھی مارتے ہیں تو اس سے بھی اثر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی کہے گا یار جوتی تو پاؤں میں پہننے والی چیزیں، اس سے اثرات کیسے جا رہے ہیں؟ دیکھیں مثال کے طور پر نا آپ کو ایک زندہ مثال دیتے ہیں. جب وہ جادوگر جو داتا علی اجوری کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا کہ جس کے وہ بھینس کے دودھ دیتے تھے، اگر اس کے گھر جا کر ہندو کے گھر بھینس کے دودھ نہیں دیتے تھے تو ان کی بھینسیں مر گئی تھی. ادھر راوی کے کنڈے پہ داتا علی اجوری آ گئے، انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہو تاجدار مدینہ کے غلام، کس طرف جا رہے ہو تم کو؟ انہوں نے کہا حضور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا چلو. جادوگر نے کہا جو ہوا میں اڑ رہا تھا بندہ ہو گیا، ہوا جادوگر اڑ رہا تھا. تو انہوں نے جب خیال سوچا انہوں نے کہا میں تو ہوں اللہ کا ولی، حضور میرے نانا ہے اور یہ کافر ہے، یہ کافر ہے اور یہ اپنے کفر کے ذریعے ہوا میں اڑ رہا ہے، تو فقیر کی جوتی ہے اس کو کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے جوتیوں کو اشارہ کیا تھا، اسے سر پر مارتے مارتے زمین پہ لا کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. ایسے کافروں کے لیے ہماری جوتیاں کافی ہوتی ہیں. کیا بات ہے جی،
کیا بات ہے. اچھا اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو بدو گفتگو ہوئی ہے. جو سوال اب تک آپ کے ذہن میں تھے وہ میں نے رکھے ہیں اور انہوں نے بڑی جرات کے ساتھ اس کا آنسر بھی دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ برا مانے ہو کہ آپ نے یہ تنقید کیوں سامنے رکھ دی ہے. یہ ایک خوش اخلاقی ہے ان کی اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ خاص عطا ہے اخلاق کے معاملے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے. یہ جو حقوق العباد ہیں اس کا بڑا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے, اس سے بہت زیادہ لوگوں کی تعارف ہو جاتی ہے ہمیں. خطیب صاحب ظاہر پاکستان میں مختلف قسم کے مسائل, ہر قسم کی غربت رہتی ہے, کوئی اس کا بھی علاج, کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے لوگوں کو کہ مختلف ذہنی امراض لوگوں کو ہیں ان سے کیسے بچیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج تک تاریخ میں مسلمانوں کا جو عروج رہا ہے نا وہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کا عروج رہا ہے. تاریخ انسانیت میں آپ دیکھیں نا جب بھی مسلمانوں پر کوئی کرم ہوا, کوئی مہربانی ہوئی, کوئی ہوئی ہے نا تو ہمیں اتفاق اور اطاعت کی جرت پیدا کیا. اگر اب بھی ہم پوری دنیا میں نا اتفاق و اطاعت کی جرت یا فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں نا تو ابھی دیکھنا, ابھی ایک مرض رہ گئی تھی, ایک چیز رہ گئی تھی, اب دیکھنا ابھی بیٹھے بیٹھے اگر کوئی رہ چکی ہے نا وہ تاجدار ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے کر لیتے ہیں. یقین کیجئے سارے ہم برابر ہو جائیں گے اگر حضور کی ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے سبحان اللہ. ہم نے اپنے جھنڈوں کو چھوڑے اور تاجدار ختم نبوت کے جھنڈے. ایک چیز یہ باقی ان کے جسم میں رہ گئی تھی, آپ میرے سامنے ابھی آپ نے کہا ٹھیک ہو گئی, ابھی رہ گئی تھی جو میرے سامنے بیٹھی ہے نا رہ گئی تھی. اب دیکھیں مثال کے ابھی سر پکڑے جو باقی رہ گئی تھی وہ دیکھ لینا, آپ دیکھ لینا سر پہ. آپ دیکھ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کے سامنے, شاید کی بات ہے آپ کے دل میں خیال ہوگا کیلیں کہاں سے آئی ہیں, یہ تو اللہ کا حکم تھا, اوپر کرے گا. یہ دیکھ لیں, یہ آپ دیکھنا, یہ آپ کو کیمرہ دکھائے دکھائے یہ دیکھ کیا چیز آئی ہے؟ یہ آپ منہ میں ڈال کے دیکھیں, چیزوں کا اٹھا لیں. چھری کے جسم سے باہر آ رہی ہے. ابھی بھی کچھ رہ گیا یا ابھی ختم ہو گئی؟ یہ کیلیں تھی اور 3 چھریاں تھی. میں نے ایک نظر دیکھا, باقی وہ جسم میں تھی. وہ یہ بات نہیں ہوتی کہ بندہ ایک کمرے میں پڑھائی کرتا رہے گا, یہ باتیں کرتا رہے گا تو ہو جائے گا. بس اللہ کے ولیوں کو دیکھتے ہی جو شیطان ہوتا ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے, ہتھیار چھوڑ جاتا ہے. اس کو سسٹم کہتے ہیں. جو لوگ آج تک سمجھ نہیں سکے نا کہ سسٹم کیا, یہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ ان کے جسم میں ڈالی گئی ہیں جنات کے ذریعے. اب یہ کہاں سے قوت ہے جو نکال سکتی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو آپریٹ کرتا, اتنے بڑے کیلو کی چھری کہاں سے نکالے؟ لیکن یہ والی جو نکلی خود بخود نکلی, آپ نے کچھ کہا نہیں. میں اب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا, دیکھیں نا اللہ کے ولی دیکھتے تو ادھر ہوتے ہیں, کرم ادھر ہوتا ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر میں بیک بس میں یہاں بیٹھا ہوں, نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ آئے ہیں اللہ کے حکم سے. وہ جتنا دیر یہاں بیٹھے رہیں گے انہیں شفا ملتی رہے گی, ان کی مرضی چھوڑتی رہے گی. یہ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اچھا جی ماشاءاللہ. اب آپ ٹھیک ہیں بہن؟ اب کوئی تکلیف نہیں. آپ ان کو دیکھیں نا, یہ چھری یہ کوئی کسی معمولی چیز کا نہیں ہے, آپ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں. یہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے, آپ یوٹیوب پر ہیں, آپ کو پتا ہے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. جی میں نے دیکھا, آپ نے پہلی مرتبہ دیکھی ہوگی. واقعا یہ عجیب چیز ہے, اور عجیب چیز پیٹ میں اور منہ میں آنا ہی اس کا محال ہے. لیکن آپ پہلے کہہ رہی تھی آپ ٹھیک ہو گئی ہیں. اب کہتے ہیں یہ وہ کہہ رہی نہیں تھی کہ مجھے ٹانگوں میں جو ڈاکٹر کہتے ہیں تکلیف ہو رہی ہے. اب یہ بیٹھے, ایک سوال پوچھوں میں آپ سے, یہ آپ کو کہاں سے فیل ہوا کہ آ رہا ہے؟ یہاں سے پیٹ سے اوپر آیا خود بخود ہی, اور گلے سے کیسے نکل آئی یہ چیز آگے؟ درد ہو گیا ہے, خون نکل رہا ہے. خون نکل رہا ہے؟ پھر سب یہ کاٹتی بھی آئی یہ چیز؟ تکلیف تو ہوتی ہے نا, ذرا ہلکا سا. 2-3 دن کھانا نہیں کھانا, یہ اب کھانا نہیں کھا سکتے, اتنا تیز طریقے سے نکالا. بخار بھی ہوگا. پہلے بھی نکل چکا ہے آپ کے یہ دوسری مرتبہ ان کا ختم. میں نے کہا نا تیسرے دم پہ یہ ختم ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں گے آپ, یہ سامنے ان کے کبھی منہ میں سے چھری نہیں ہے. زندگی دینے والا میرا خدا ہے, لیکن جنات اور جادو کی بوسے نہیں مر سکتے. اس کی طرف سے حکم ہے تو قضا نہیں ہے, لیکن کو تو وہ اس کا حکم ہے, لیکن یہ چیزیں نہیں مانتے. انہیں کیا پرہیز کرنا ہے ابھی؟ انہیں صرف پرہیز یہ کرنا ہے کہ اپنے دل میں عقیدت رکھنی ہے, اولیاء اللہ کو ماننا ہے. 2 دنیا سے سخت, دو سخت پر ہر رات کی سوتے, ہر رات کی بہت سخت. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں, بس انہیں اور کوئی نہیں ہوتا. اب ان کو پرہیز یہ کرنا ہے, اور میں اسے باہر کر رہا ہوں. کسی ایسے بندے کے پاس نہیں جانا جس نے خطیب کی طرح کا شکل بنائی ہوئی ہے اور ایسی پھوکے مارتا ہے. وہ جالی کے پاس چلے جائیں گے, انہیں دوبارہ تکلیف ہو جائے گی. لوگ کاپی بھی کریں, کاپی معاف, یہ کہتے ہیں غلطی ہوگی اگر ہم سے معاف کر دیں. آپ کہیں گئی تھی کسی کے پاس؟ ہاں بس گئے تھے. تو یہ کس کے پاس؟ اب نام نہیں بتا سکتے, بس ہم چاہتے ہیں نا آپ کو وہی گاؤں میں کسی قریب کے پاس.
हाँ, बस बस इसीलिए ये आपको कैसे पता लगा? मैं ये इन्होंने बताया था पहले नहीं, ये पहले नहीं नहीं मतलब नहीं पहले नहीं पता। इनको पता लग गया? देखे हाँ, जी हाँ। आप कहीं और गई, उनको पता लग गया। वैसे क्या ये मौकिल होते हैं जो आपको बता भी रहे होते हैं? मैं कहता हूँ अताए रसूल है, भाई ये माशाल्लाह। हुजूर की मोहब्बत है। ठीक है जी, मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। बड़े सरकार हैं और ज़ाहिर है हम जो पूछ सकते थे हमने पूछा, जो समझ सकते थे वो समझा, जो महसूस कर सकते थे वो महसूस किया। और मजीद भी ये इनका मुझे पता है, अंदाजा ये है कि अगर मैं दोबारा कोई सवाल पूछना चाहूंगा, इनका दरवाजा खुला होता है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं सबके लिए खुला होता है। सबके लिए खुला। ये शफकत उन्होंने खास तौर से हमारे लिए इस वजह से फरमाई है क्योंकि हम हक की तलाश में दो टोक गुफ्तगू करते हैं, जाते हैं, पूछते हैं और बिला झिझक सवाल पूछते हैं। तो शायद कोई दूसरा बुज़दिल इंसान होता तो वो कमरे से बाहर ही नहीं आता, मगर अगर बहादुर इंसान होता है तो वो खुद अपने पास बिठा के कहते हैं पूछो जो पूछना है। और ये तरीकेकार है, ये सिलसिला है। मैं इस हवाले से आपका एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ। मुझे यकीन है कि बाहर एक खलकत खड़ी हुई जिसको आप ज़ाहिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई शिफा पहुंचाना चाहते हैं, और इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो इस प्रोग्राम को देख के आपके साथ जुड़ जाएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले यही हजरत कहा है कि आपने एक बहुत बड़ा मिशन उठाया हुआ है। आप हक और बातिल की पहचान इसी से कर लें कि आप, मैं कहता हूँ कि ये तो हम कमरे में बैठे हैं, मैं इसके बाद जाऊंगा, आप लाइव देखना कि कितने हजार लोग मौजूद हैं, उनको मैं दम करूंगा, फिर मैं हजारों लोगों से मुलाकात करूंगा। बात यह है कि जो मर्द होता है ना, वो जंग जो होती है वो मैदान जंग में होती है, कभी घरों में बैठ के नहीं हुआ। वाह 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 वाह। आप तारा उठा कर देखे ना, हम सहाबा पे यकीन रखते हैं, हम अहले बैत पे यकीन रखते हैं। अब हुसैन पाक से ज्यादा खूबसूरत, हुसैन पाक से ज्यादा आला नस्ल वाला, हुसैन पाक से बड़ा बादशाह कोई हक पर नहीं था। लेकिन जब यजीद ने ललकारा तो उन्होंने करबो बला में अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी बेटियों को नहीं देखा, उन पाक दामन बीवियों को नहीं देखा, वो करबला में हक की खातिर लड़ पड़े, अपना सर दे दिया, लेकिन बातिल के सामने झुके नहीं है। ये कौन सी हुसैनी मिशन हुआ, या ये कौन सा सहाबा का मिशन हुआ कि बंदा घर से बाहर ना निकले तो कहे मैं जंग करने के लिए तैयार हूँ, किसी के मिलने के लिए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने खुद फरमा दिया था, अब बुज़दिलो, अगर मैदान जंग में कोई मारा जाता तो खालिद बिन वलीद के जिस्म में कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां तीर और कमान की बात लगा नहीं है। लेकिन कितनी जंगें जीती है, लेकिन आज अपने बिस्तर पर बहुत आती भाई माशाल्लाह। इसलिए जिसको अल्लाह पे यकीन है ना, कहता है कि अल्लाह है, तो फिर उसे बाहर निकलना चाहिए। तो जिस पे बंदू पे यकीन हो, छुप के बैठ जाए। वाह, बात ही सारी पूरी हो गई यहाँ पे। शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे अल्लाह के अहकामात का। मोहम्मद उवैस रब्बानी को और पीर हक खतीब को देंगे इजाजत, अल्लाह की अमान में। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो तकरीबन ख़त्म हो गई। अब मैंने आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखना, ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ। मैंने ये इरादा किया कि मैं हक खतीब बादशाह के पास दोबारा जाऊंगा और पीर साहब के पास जाके वो मोटे मोटे सवालात जो उसूल के ऊपर हैं, जिद के ऊपर नहीं है, यानी बस हम चूंकि मिले नहीं है, देखा नहीं है, तो हमें जो समझ में आया हमने कह दिया जी ये ड्रामा है, ये है, वो है, ये तो सिर्फ आपकी कहानी शरीफ होगी। मगर अगर लॉजिकल आर्गूमेंट है तो 3 ऐसे उलमाए कराम मुख्तलिफ मशारिब और मकातिब फ़िक्र के जो रजामंदी का इजहार करें, मैंने उनसे ये वादा लिया और उन्हें कई मरतबा ये कहा है कि यहाँ पे आके देख ले जिसको शक है। तो अगर आप जुर्रत करते हैं, आप राब्ता करेंगे, और मैं 3 मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोगों को वहाँ ले जाना चाहता हूँ, ये मैं उनसे वादा ले चुका हूँ। अगर वो नहीं सामना करते तो इससे ज़ाहिर हो गया कि वो मफरूर हैं या फिर वो अपनी बात में सच्चे नहीं हैं। और अगर आप इसका नतीजा देखना चाहते हैं तो आप 3 ऐसे लोगों का इंतखाब करके या फ़र्दन ज़रूर मेरे पास भेजेंगे जो रज़ामंद हों, बग़ैर किसी शिकवे शिकायत के, बग़ैर किसी ख्वाहिश और फरमाइश के, वो हमारे साथ चलें और अपने हिसाब से चलें। और ज़ाहिर है हम इसमें एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी अदा करेंगे, वहाँ जाके तमाम चीज़ें देखें और राज़फाश करें या फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। मगर मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर भी अब क्लोज़ होना चाहिए। पीर खतीब हुसैन बादशाह के चैप्टर को या तो आप सर्टिफाइड कहें या फिर आप कहते हैं कि नहीं ये सब ड्रामे चीज़ थी और ये हमने यहाँ एक्सपोज कर दिया है। टीवी पे बैठ के या सोशल मीडिया पे बैठ के कहानियां ना बनाएं, जिनको आपने नहीं देखा नहीं सुना उनके हवाले से बात ना करें, और जो आप देख चुके हैं उनके ऊपर फिर मेरा ख्याल है कि किसी को झूठ बोलने का मौका भी ना दें, किसी को बेवकूफ़ बनाने का मौका भी ना दें, और आम आवाम को फिर ऐसे आदमी से बचाएं। तो एक नतीजे पे हमें आना है। बहुत ही एहतराम के साथ हमने ये वीडियो बना भी दी, आपके सामने नशर भी कर दी, मगर मैं चाहता हूँ कि इसको काबिल लोग देखें, रिवायती लोग रिवायती अंदाज से ना देखें। फिर से कह रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप बड़े से बड़े आलिम दीन को राज़ी करें, या एक ऐसे इंसान को कि जिसकी बात में भी एक दम हो। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई शख्स आ जाए, मगर ये कि एक बुजुर्ग आदमी, एक काबिल आदमी आए, और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं उनको इनके पास लेके जाऊँगा, और इनकी आंखों के सामने ये सब चीज़ें जब हो रही हों तो पर्दा चाक करें, दूध का दूध और पानी का पानी करें।
اس پروگرام کے آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ غلطی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہو، میں بحیثیت ایک اینکر پرسن، ایک صحافی کی حیثیت سے، ایک مذہبی رضاکار کی حیثیت سے یہ اپنا ذمہ سمجھتا ہوں کہ میں سب کے پاس جاؤں اور اس کا موقف نشر کروں اور پھر اس کو کراس چیک کروں۔ اس سلسلے میں آپ میرے ماضی سے بھی وابستہ اور واقف ہیں، اور میں مزید بھی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام بلاؤں، مشکلوں اور عجیب عجیب چیزوں کو دیکھنے کے لیے مجھے آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر میرا کام نہیں چلے گا، شدید دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہم نے جو اب فیس کی ہیں وہ روایتی چیزوں سے ہٹ کے تھیں۔ اپنا خیال رکھیں گے آپ، اور ہاں اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اپنے آس پاس اور آپ کی رسائی نہیں ہے، تو ایک چھوٹا سا تحفہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان تمام چیزوں سے قطع نظر سورہ مزمل کا ورد کیا کریں، سورہ مدثر کا ورد کیا کریں، معوذتین پڑھا کریں۔ یہ تمام آفتوں سے، بالخصوص ان لوگوں سے جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے، ان سے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں، اور پھر شاید ڈھونگے باز لوگوں سے بھی اور فراڈی لوگوں سے بھی آپ کو بچانے میں تعاون کرتی ہیں۔ اللہ ہی کی ذات ہے، اسی پہ ہمیشہ یقین رکھیں۔ ایمان آپ کے اندر ہے، چاہے اسے لے کے آپ صحرا میں چلے جائیں یا کسی معبد میں چلے جائیں، وہاں جا کے بھی اگر آپ کے دل میں توحید ہے اور آپ اس توحید کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، پھر آپ کبھی نہیں ہچکچائیں گے، خاص طور سے حیدری کراری کبھی نہیں ہچکچائیں گے۔ اللہ کی امان میں۔